ایمان فاطمہ کے گھر موجود ہیں جہاں پر اس کے ساتھ یہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ میں ہوں محمد توقیر ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم بیٹ۔ ٹیم کرائم بیٹ جب چک نمبر 37 پہنچی اور گاؤں کے لوگوں سے بات کی، انکشافات سامنے آئے، جس میں ایک انکشاف یہ بھی تھا کہ ایمان فاطمہ کی ماں کے پچھلے 2 سال سے ملزم عابد کے ساتھ غلط روابط تھے اور وہ اکثر ان کے گھر آتا جاتا بھی رہتا تھا۔ عابد کے جو تعلقات تھے ایمان فاطمہ کی والدہ کے ساتھ، تو آپ کو کب سے پتا ہے؟ کیونکہ آپ تو ہمسائے ہیں، آپ نے اس کو آتے جاتے بھی دیکھا ہوگا، تو آپ کو مطلب کیا لگتا ہے کہ کتنی دیر ہو چکی تھی ان کے ناجائز تعلقات کو؟ 2 سال ہو گئے، سوا 2 سال ادھر آتے نو، ادھر آਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਬਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ۔ کرائم بیٹ کو ایمان فاطمہ کے تایا نے بتایا کہ 2 سال پہلے ایمان فاطمہ کے والد کی موت واقع ہو گئی تھی اور اس وقت بھی اس کی بھابھی کے ملزم عابد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور انہیں شک ہے کہ ان کے بھائی کو بھی ملزم عابد اور اس کی بھابھی نے مل کر قتل کیا تھا۔ اور ایمان فاطمہ کا دادا بھی اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے ایمان فاطمہ کے ساتھ جنسی زیادتی کے 4 دن بعد وفات پا گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد عینی شاہد ایمان فاطمہ کے دادا نے محلے داروں کو بتایا کہ ملزم عابد ایمان فاطمہ کی ماں کو ملنے آیا تھا، لیکن اس وقت ایمان فاطمہ کی ماں گھر پر موجود نہیں تھی، تو اس نے ایمان فاطمہ کو ہی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا۔ چونکہ ایمان فاطمہ کا دادا دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، اس لیے وہ اپنی معصوم بچی کو درندگی سے بچا نہ سکا۔ کرائم بیٹ کی ٹیم متعلقہ تھانہ پتوں کی اور پھر ڈی ایس پی آفس گئی، جہاں پر ڈی ایس پی رضوان چیمہ نے کرائم بیٹ کو بتایا کہ انہوں نے ملزم عابد اور ایمان فاطمہ کی ماں کو حراست میں لے لیا ہے اور ابتدائی تفتیش سے ان کو پتا چلا ہے کہ ملزم عابد نے ایمان فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ اب ملزم عابد کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لیں گے کہ ایمان فاطمہ کو پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اس کے بعد اس پر تشدد کیا گیا۔ جی، میرے ساتھ اس وقت کرائم بیٹ کے ہیڈ رانا عثمان موجود ہیں۔ رانا صاحب، آپ نے اس کیس کی انویسٹیگیشن کی ہے، آپ 37 چک بھی گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے لوگوں سے بھی بات کی، تو وہاں سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ آیا کہ واقعی ہی چھوٹی جو بچی ہے ایمان فاطمہ، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ جی، ہمیں جب اس کیس کا علم ہوا تو 37 چک میں آئے اور جو عینی شاہدین ہیں اور ان کے ہمسایہ اور کچھ گاؤں کے لوگوں سے بات ہوئی، تو وہاں سے بڑے ہی مطلب کہ نا ایک حیرت انگیز اور دل ہلا دینے والے انکشافات ہوئے۔ ان میں یہ تھا کہ بچی کے ساتھ جبراً زیادتی کی گئی۔ پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں تقریباً 20,000 ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں 56% چھوٹی لڑکیوں اور 44% چھوٹے لڑکوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے سب سے زیادہ واقعات پنجاب میں پیش آئے، جس کا تناسب 65% ہے۔ ڈی ایس پی رضوان منظور چیمہ اور متعلقہ ایس ایچ او سے بات کرنے کے بعد یہ کیس ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ ایمان فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان فاطمہ کو انصاف مل سکے گا یا نہیں۔ کرائم بیٹ میں محمد توقیر ناصر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔